السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے ہماری دعا بھی ہے رب کریم آپ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ میں ماہ مبارک کی بچی ہوئی گھڑیوں کی پوری قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سامعین کے لیے، ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا ہے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے مکمل ہونے سے پہلے ہم سب گنہگاروں کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے کچھ معنی اور کچھ باتیں اعتکاف کے حساب سے آپ کے سامنے ذکر فرمائی تھی۔ اسی میں سے ایک بات جو رہ گئی تھی، آج میرے ذہن میں آئی، وہ بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پہلے مردوں کے حساب سے پھر عورتوں کے حساب سے۔ بات وہ یوں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اصل اعتکاف کا مطلب ہی یکسوئی تنہائی جو ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہونا ہی اصل اعتکاف کا مطلب ہے۔ بہت سے مردوں کو بہت سی مسجدوں میں بہت سی مرتبہ دیکھا گیا اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن بیٹھنے کے بعد میں اعتکاف کا پورا حق ادا نہیں کرتے، اس کا پورا پالن نہیں کرتے۔ مثلا ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے، اور اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس بات پر جو ہے عمل کیجئے، اور اگر آپ نہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھنے والوں تک میری اس بات کو ضرور پہنچائیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد میں جیسے نمازی مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں ایک دو چار نمازی جب رک جاتے ہیں اور وہ نمازی جب کسی دنیاوی بات میں لگ جاتے ہیں تو وہ معتکف بھی جو ہے اٹھ کر ان کے پاس میں آ کر ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، ان کے ساتھ میں باتوں میں شریک ہو جاتا ہے، اسی مجلس میں آ کر حصہ بن جاتا ہے اور جو ہے شرکت کر لیتا ہے۔ ان کی گپے گھنٹے تک جو ان کی باتیں چلتی رہتی ہے، وہ معتکف اسی میں بیٹھا رہتا ہے۔ یا پھر باہر اپنی ضرورت کے لیے، مثلا پیشاب پخانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے اگر کسی ضرورت سے گیا اور وہاں اگر کوئی مل گیا تو وہیں اس سے باتیں شروع کر دی، 15 منٹ 20 منٹ آدھی گھنٹے تک جو ان سے گپے مارتے ہیں، پھر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے سفیر یعنی چندہ کرنے والا کوئی آتا ہے تو ان سے گپے شروع کر دیتے ہیں، ان کے سماچار لینا، ان کے حال چال پوچھنا، ان سے جان پہچان نکالنا، ان میں لگ جاتے ہیں۔ یا کوئی ایسا کوئی سودا بیچنے والا مسجد میں آ جاتا ہے تو ان سے جو ہے سودے کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا ایسی بہت ساری باتیں جو ہے وہ معتکف کر بیٹھتا ہے، اور یہ اعتکاف کے خلاف ہے۔ اس سے اعتکاف کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اعتکاف جو ہے اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کے معنی ہی اعتکاف ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا دنیا سے ایک دم الگ تھلگ ہو کر ہی بیٹھے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، باقی اعمال باقی کام جو ہے آپ دیکھتے ہوں اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح سے جو ہے عورتوں کے بارے میں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھنے کے بعد میں ایک پردہ سا لگا لے، اور جتنی اپنی ضرورت ہو اتنی ہی گھر کی بیٹیوں سے جو ہے اپنا کام کروا لے، اس کے بعد میں ایک دم تنہائی یکسوئی کے ساتھ بیٹھے۔ یہ نہیں کہ اڑوس پڑوس میں اگر کوئی عورتیں آ گئی تو ان سے سماچار لینا، ان سے گپے مارنا، ان کے پاس میں ٹائم پاس کرنا، یا اپنی دنیاوی ضرورت سے اگر باہر گئی وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، ایسا بالکل ہی نہیں کرنا۔ یہ اعتکاف کے خلاف ہے۔ جتنی اپنی ضرورت ہے اتنی ہی دیر باہر جاؤ اور فوراً واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ ضرورت مثلاً پیشاب پخانا وضو وغیرہ، یہی اسی ضرورت سے جاؤ اور فوراً واپس اپنی جگہ پر لوٹ آؤ۔ گھر میں کون آیا کون گیا ہے ان کی نہ تو باتوں میں شریک ہونا ہے اور نہ ہی ان کی باتوں میں دھیان دینا ہے۔ یہ باتیں کل رہ گئی تھی، اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے ذکر فرمائی، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اور نہ بیٹھنے والوں سب کے لیے ان باتوں کا جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب جو ہے آپ کے سامنے ذکر فرماتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے کے اور دوزخ کے درمیان میں، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے اور دوزخ کے درمیان میں یعنی دوزخ کے بیچ میں 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا، 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا۔ اب ایک خندق کتنی لمبی چوڑی ہوگی؟ ایک خندق جو ہے وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی 500 سال چلنے میں جب ایک خندق جو ہے اس کا فاصلہ
مکمل ہوتا ہے 500 سال چلنے کے برابر ایک خندق کی چوڑائی ہے۔ تو ایسی 3 خندقیں اللہ پاک اعتکاف میں بیٹھنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں اللہ پاک جو ہے اس کا فاصلہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھا اور اللہ پاک نے اس کے لیے جو ہے 1500 سال کی مسافحت کا جو ہے بیچ میں فاصلہ فرما دیا۔ 3 خندقیں اور ایک خندق کا فاصلہ 500 سال کا، تینوں خندقوں کا فاصلہ جو ہے 1500 سال کا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل پر جو ہے رب کریم اتنی بڑی جو ہے انعام، اتنا بڑا اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کرے جو بیٹھے ہیں اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، جو نہیں بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کو بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہماری ہمت افزائی کے لیے جو ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی اچھی باتوں کے لیے، دینی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر انشاءاللہ کل کسی اچھی بات کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔